حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا فضیلت عطا فرمائے گا، آئیے جانتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ کلمات آتے ہوں گے، لیکن آپ اس کی فضیلت سے آگاہ نہیں ہیں کہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ انہیں پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ جان جائیں گے تو امید ہے آپ کسی دن بھی ناغہ نہیں کریں گے۔ اس سے قبل میں 1-2 حدیث پاک نماز فجر کے بعد وظیفے کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوش نصیب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے، اگر وہ اس دن مر بھی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے امان عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ارشاد فرمایا، جو خوش نصیب نماز فجر کے بعد یہ کلمات 10 مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے 4 اعزاز نصیب فرمائے گا۔ ایک یہ، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 5واں اعزاز، 5 اعزاز ہے، میں نے 4 عرض کیے، 5واں اعزاز یہ ہے، اس دن شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر یہی کلمات مغرب کے بعد پڑھ لیے جائیں تو اسے صبح نماز فجر تک یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کلمات 3 مرتبہ جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کے پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ کبھی نہ بھولیں، کبھی ان کا ناغہ نہ کریں، اور انشاءاللہ آپ ناغہ کریں گے بھی نہیں۔ جب آپ فضیلت جان جائیں گے انشاءاللہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی کلمات اگر نماز عصر کے ادا کرنے کے بعد پڑھ لیے جائیں تو یہی فضیلت رات بھر کے لیے نصیب ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں سبق یاد بھی ہو گئے ہوں گے اور یقیناً یاد ہوں گے، اور ان کی فضیلت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔